वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर नेशनल असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की। वही हिसाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। कोल नहीं तेला ते करदे मेला मेला। जब से वो गिरफ्तार हुए हैं तब से वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चाह रहे हैं। जो हुकूमत है वो भी जो है तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने पर आमादा नहीं है। एक और अहम खबर जी, कुछ सिख हजरात ने नरेंद्र मोदी को चालबाज भी कहा है, एक कातिल भी कहा है और इंसानियत का दुश्मन भी करार दिया है। जो यूट्यूब चैनल्स हैं इनको पाकिस्तान में बैन करने का जो मामला है वो ज़ेरे गौर है। मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम अलैकुम। नाज़रीन, हम बचपन में एक यानी बात सुनते थे, जुमला लोग सुनाते थे कि कोल नहीं तेला ते करदे मेला मेला। ये पंजाबी कि में जो है ये लोग कहते हैं, यानी पास जेब में 1 रुपया नहीं है और तुम मेले पर जा क्या जाने के बार बार मेले पर जाने की जिन्हें ज़िद कर रहे हो। तो वही हिसाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि पास नंबर गेम पास है नहीं और तैयारी कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर नेशनल असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की। और इस मामले पर इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को कहा है कि जी आप तैयारी पकड़ें और अपनी हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर टफ़ टाइम देना है। ये तहरीक अदम एतमाद लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन तहरीक अदम एतमाद ला कर अगर वो कामयाब ना हो तो उसकी जो ज़िल्लत और रुसवाई आपको समेटनी पड़ती है, ये एक बड़ी अहम और संजीदा बात होती है। आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ करते हैं, आप सियासत में अपना सियासी नुकसान करते हैं। तो ये एक जो है वो नई खबर जो सामने आई, जियो टेलीविज़न ने इसको नशर किया। हैदर शिराजी साहब की ये खबर है यकीन तौर के ऊपर। इसके बाद हैदर शिराजी साहब की बात के बाद उसकी तस्दीक जो है खबर दुरुस्त इस लिहाज से है कि असद कैसर साहब का भी बयान उसके साथ आता है कि असद कैसर साहब फरमाते हैं कि हमने तो तहरीक अदम एतमाद पहले ले आनी थी, क्योंकि पाकिस्तान भारत जो कशीदगी हुई इस वजह से हमने तहरीक अदम एतमाद को मौखर किया, यानी उसको डिले किया। तो बुनियादी बात यही है जी कि कोल नहीं धेला ते करदे मेला मेला। नंबर गेम है नहीं और फिर आप जनाब तहरीक अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं तो ले आए जी। हम तो बड़े खुश होंगे, एटलीस्ट ख़बरें बनेंगी और ज़िल्लत और रसवाई जो नाम अपने करेगा फिर उनकी मर्ज़ी है। हर इंसान अपने एक्शंस का और उस पर आने वाले कॉन्सिक्वेंस का ख़ुद ज़िम्मेदार होता है। दूसरी खबर जी, दूसरी खबर ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने के हवाले से अपनी आमादगी का इज़हार कर दिया। खबर ये है। अच्छा, ये जो आमादगी का इज़हार है, ये ख़बर आज वो लोग साहब दे रहे हैं, ये तो मतलब पिछले कई साल से जब से वो गिरफ़्तार हुए हैं तब से वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चाह रहे हैं। जब से इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मेरी उनसे दोबारा रब्ता कायम हो जाए और दोबारा हमारा एक वर्किंग रिलेशन बन जाए। इमरान खान साहब ने 9 मई कर गुज़रे, 9 मई के मरकज़ी मुल्ज़िम हैं। तो क्या 1% भी इस बात का इम्कान मौजूद ना हो जब कि इस्टेब्लिशमेंट आपसे बात नहीं करेगी, तो फिर ये मुज़ाकरात की ख्वाहिशें और ये ख़बरें चलवाने का मकसद क्या है? मेरे ख़्याल के मुताबिक इमरान खान साहब बहुत देर कर चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना भी इनके मुज़ाकरात हो सकते हैं और ना होंगे। और वैसे भी DGISPR ने, अहमद शरीफ चौधरी साहब ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में ये बात कही हुई है कि अगर मुज़ाकरात अपोजिशन करना चाहे, तहरीक इंसाफ ने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो उनको मुज़ाकरात सियासी जमातों के साथ ही करने होंगे। और मेरी खबर तो ये है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो भी जो है तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने पर आमादा नहीं है। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर जो पेशकश की थी, वो मुतलका वो जो इशू था, जो उस वक्त का इशू था, जंग का माहौल था, उस हवाले से दुनिया को एक इत्तेफाक राय का पैगाम देने के हवाले से बात की थी उन्होंने। वो कोई मुस्लिम लीग नवाज़ और तहरीक इंसाफ के दरमियान को मुज़ाकरात की पेशकश नहीं थी, और जिस पर आज खुद ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हुकूमत की पेशकश हमें मंजूर है। भाई, हुकूमत ने आपको मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं की और ना ही वो करेगी और ना ही वो मुज़ाकरात करने के हवाले से इस वक्त हुकूमत का कोई इरादा है। देखिए, मुज़ाकरात में कुछ लो कुछ दो होता है। तहरीक इंसाफ को बहुत कुछ मिल सकता है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए, लेकिन हुकूमत को तहरीक इंसाफ क्या दे सकती है? एहतजाजी तरीके करके नाकाम हो चुके हैं। ये जब जंग का माहौल था तो तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत को टफ़ टाइम तो दिया जा चुका है।
لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب جو ہے وہ اپنے تاریخی جملے پہلے ہی وہ ادا کر چکے ہیں، جنگ سے پہلے بھی اور جنگ کے دوران بھی ان کی جانب سے کوئی اچھی گفتگو نہیں کی گئی، نہ ملک سے متعلق نہ افواج پاکستان سے متعلق، اور مودی کو ڈیفینیٹلی انہوں نے گلیمرائز بھی کیا، اور انہوں نے توقع کا اظہار کیا کہ مودی کے ہاتھوں پاکستان کو مار پڑنے لگی ہے۔ تو یہ تو ان کا رد عمل تھا، یہ تو ان کا جو ہے عمل تھا، اور اس پر رد عمل جو ہے کہ طور کے اوپر حکومت پھر آپ کے پاس آ جائے اور مذاکرات بھی کرے، تو ایسا تو ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن بہرحال یہ جو موجودہ صورتحال میں بڑی کمزور وکٹ کے اوپر تحریک انصاف کھڑی ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف کے پاس آپشنز نہیں ہیں، احتجاج کا آپشن پہلے ہی ایگزاسٹ کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور آج جو علیمہ خان صاحبہ یا دیگر لوگ احتجاج کی دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ صرف لفظی جو ہے نا وہ گولہ باری ہے۔ عملی گولہ باری کے لیے آپ کو میدان میں آنا پڑتا ہے، آپ کو لوگوں کو روڈوں پر آنا پڑتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں۔ ہر مرتبہ علی مین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ 3 حملے انہوں نے کیے، وہ ہر مرتبہ 1000-2000 بندہ گرفتار کروا کے گئے، اور آج بھی متعدد لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر قید ہیں اور وہی مقدمات جو ہیں وہ جھیل رہے ہیں۔ میری رات کو ایک سابق وزیر ہیں پنجاب کے، ان سے بات ہو رہی تھی، آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں۔ وہ بتا رہے تھے جی میں پہلے بھی کو 8-9 مہینے جو ہے وہ غائب رہا، اور اب پھر جو ہے وہ میرے پر مقدمات ہیں، اور میں مقدمات کو جو ہے وہ فیس کر رہا ہوں۔ میں نے بیل بیفور ریسٹ کرائی ہوئی ہے، اور مشکل ہے جی، کافی نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ لائف بڑی مشکل ہے۔ تو جب لیڈرز کی یہ پوزیشن ہو چکی ہے، مورال ڈاؤن ہے، تو ایسی پوزیشن کے اندر کارکن جو ہے وہ کتنا مایوس ہوگا۔ اور میرے خیال کے مطابق اب بڑی جو سپورٹ تھی تحریک انصاف کی، جو تحریک انصاف کو لوگ سپورٹ کر رہے تھے، اب وہ کیونکہ افواج پاکستان کے خلاف تحریک انصاف نے اپنا محاذ کھولا ہوا تھا، تو اس بات پر وہ اب افواج کی جو حالیہ کامیابی انہوں نے ملک کو دلائی ہے، اس کے بعد وہ افواج کے ساتھ زیادہ جو ہے الائنڈ ہو چکی ہیں، تحریک انصاف سے بددل ہو چکے ہیں۔ ایک اور اہم خبر جی، نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ ان کا اور جو انڈیا کے اندر جو سکھ ہیں، سکھوں کے کوئی آپس میں کوئی تعلقات اچھے نہیں ہیں جی۔ مائنورٹیز کو وہ تنگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، اور سکھ بھی جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ مودی کے خلاف جو اس کے ظلم ہے اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں، وہ بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے کچھ سکھ حضرات نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ عالمی عدالت سے نریندر مودی کو سزا دلوائیں گے، اور یہ معاملہ ان کا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ میں لے کر جائیں گے نریندر مودی کے حوالے سے۔ انہوں نے اس کو نریندر مودی کو چال باز بھی کہا ہے، ایک قاتل بھی کہا ہے، اور انسانیت کا دشمن بھی قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس فار سکھ بھی میدان میں آ چکے ہیں، اور ششی تھرور کی سربراہی میں جو انہوں نے وفد جو ہے وہ بیرونی دنیا میں بھیجنا ہے، جس میں انہوں نے ہندوستان کے موقف سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے، اس وفد کو جسٹس فار سکھ نے شیطانی وفد کا نام دیا ہے جی۔ اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ جی جو بھارت ہے یہ آپریشن سندور کو جواز فراہم کرنے کے لیے اپنا یہ جو شیطانی وفد ہے اس کو امریکہ بھیج رہا ہے، جس کے خلاف جو ہے وہ جسٹس فار سکھ نے اپنی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اور انہوں نے بڑی سمپل طریقے سے یہ بات کی ہے جی کہ وہ اس معاملے کو جو ہے وہ ان کا مقصد جو ہے وہ مودی کی سیاست کو دفن کرنا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ مودی سرکار کے بیانی کو انہوں نے چیلنج کرنا ہے۔ ان کا موقف جو ہے، ان کا جو اس میں جو مقصد ہے وہ پاکستان کے موقف کو اقوام عالم میں اجاگر کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ سکھ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ، یہ جسٹس فار سکھ اس حد تک الائن ہو چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے موقف کو اصولی موقف سمجھ رہے ہیں، درست موقف سمجھتے ہیں، اور ہندوستان کے موقف کو ایک شیطانی موقف اور ایک جھوٹا موقف سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے الزام عائد کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس آپریشن کو بھی جھوٹا آپریشن قرار دیا ہے اور پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی قرار دی ہے۔ تو اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے یہ انہوں نے امریکی محکمہ خارجہ کے پاس اپنا بیانیہ لے کے جانا ہے، اور امریکی کانگریس کے اندر بھی وہ یہ سارا جو ہے وہ پاکستان کے حق میں موقف جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں اپنا، جسٹس فار سکھ والے۔ تو یہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے یہ جو وفد ابھی آئے گا ہندوستان کی جانب سے، جو ششی تھرور صاحب لے کر آئیں گے، اس کا جو موقف ہے وہ جھوٹے الزامات ہیں پاکستان کے اوپر،
اور ان الزامات عائد کر کے پاکستان کو پھنسانے کی کوشش ہے. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور یہ بڑی ایک خوشی کی بات ہے کہ جو ہمارے سکھ بھائی ہیں وہ پاکستان کے ساتھ الائنڈ ہو چکے ہیں. اور جو انڈیا کے اندر سکھ ہیں وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ پہلے ہی انٹرنیشنل کورٹ میں نریندر مودی کو لے جانے کے حوالے سے اعلانات کر رہے ہیں. اچھا جی، آخری خبر یہ ہے جی کہ عمران ریاض، صابر شاکر صاحب، صدیق جان اور شہباز گل، ان تمام لوگوں کے جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کو پاکستان میں بین کرنے کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ زیر غور ہے. اور یہ ترجمان پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی PTA نے جو ہے یہ اس کا اعلان کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ ان جو یوٹیوب چینلز ہیں اس میں جو صدیق جان تو میرے خیال کے مطابق کوئی ویسی بات تو نہیں کرتے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ صدیق جان کا نام کیوں شامل کیا گیا ہے. وہ جو کلپ آئی بلیو جو ان کا وائرل ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انڈیا کے لیے نادر موقع ہے کہ پاکستان پر حملہ کر لے کیونکہ قوم ڈیوائڈ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے. تو وہ بات کا زاویہ ہے وہ خاصی حد تک وہ چینج ہوا ہے. لیکن بہرحال صدیق جان بھی ان ناموں کے اندر شامل ہیں. اور PTA کے مطابق جو یہ کارروائی ہوگی یہ حکومتی ہدایات کی روشنی میں ہوگی. اور انہوں نے ابھی تک بتایا جی کہ متعدد جو یوٹیوب اکاؤنٹس ہیں وہ پہلے ہی جو چینلز ہیں وہ بلاک کر دیے گئے ہیں پاکستان کے اندر، اور کچھ کے حوالے سے ابھی لکھا گیا ہے یوٹیوب کو، انتظامیہ کو. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جی جو چل رہی ہیں. احمد نورانی صاحب کی اور ایک وقار ملک صاحب ہیں، ان کا تو یوٹیوب چینل جو ہے میرے علم میں ہے کہ پہلے سے پاکستان میں بلاک ہے. بہرحال ابھی صابر شاکر صاحب، عمران ریاض صاحب، صدیق جان ہیں، اور ان لوگوں کے نام جو ہیں وہ زیر غور ہیں، ان کے چینل زیر غور ہیں کہ ان کو بلاک کیا جائے یا نہ کیا جائے. لیکن صدیق جان کے حوالے سے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو ان کے اوپر مین الزام عائد کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے. وہ انہوں نے انڈیا کا کہا تھا کہ انڈیا یہ سمجھ رہا ہے. تو بہرحال یہ آج کی تفصیلات تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. کل مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.